اولیاء اللہ کی خدمت سے یہ سب ملتا ہے. اس لیے کہتا ہوں اولیاء اللہ سے لپٹ جاؤ. لیکن ایک بات میرے خیال میں رکھو, مرید بنے اس کا مطلب یہ نہیں کہ نماز ہم پر معاف ہو جائے گی. مرید بنے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم نے روزے نہیں رکھنا. مرید بنے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم نے زکوٰۃ نہیں دینا. وہ تو کرنا ہی کرنا ہے. مرید ہو چاہے مت ہو, 5 وقت کی نماز پڑھنا ہی پڑھنا ہے. نو معافی, نو ایکسکیوز. وہ اللہ کا فرمان. خواجہ بندے نواز گیر سدراج نے دین کی تبلیغ کی, تب جا کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا بڑا رتبہ عطا فرمایا کہ آج بھی آپ کے مزار پاک سے لوگ فیض حاصل کر رہے ہیں. آج بھی زندگی میں تو کیے پردہ کرنے کے بعد آج بھی فیض حاصل کرتے ہیں. اور یہ حقیقت ہے, اولیاء اللہ پردہ کرنے کے بعد حیاتی میں جتنا فیض ملتا تھا نا, پردہ کرنے کا تو اس سے زیادہ فیض ملتا ہے. یہ تجربے کی باتیں ہیں. میں آپ کو بتاؤں, ایک نائی تھا. نائی سمجھتے نا, حجامت کرنے والا, حجام. عزیز الدین اس کا نام تھا. کیا تھا؟ عزیز الدین. لیکن لوگ اس کو لاڈ سے جی کہہ کے پکارتے تھے. جے نائی. اب بیچارہ غریب تھا, کوئی دکان نہیں تھا, اور وہ اس کو حجامت کے سوا دوسرا کام بھی نہیں آتا تھا. اب اس نے سوچا کیا کروں. ایک کرسی لیا, آئینہ, 2-4 ہتھیار, اور جا کر کے بندہ نواز کے در کے سامنے. آج بھی عزیز مارکیٹ ہے, آپ کبھی جائیں گے تو دیکھیے عزیز یہ مارکیٹ بولتے ہیں. یہ عزیز مارکیٹ کیسا بنا یہ آپ سنیے. تو وہ جیزی کر کے اس کو پکار دیتے, لیکن اس کا نام کیا تھا؟ عزیز الدین. اب وہ نائی تھا, خواجہ غریب بندہ نواز سے بہت محبت تھی. اب کہا کہ ادھر ادھر ٹھکانا نہیں ہے, بس خواجہ صاحب کے دربار کے سامنے اپنا دکان لگا لیتا ہوں. بس ایک پیڑ کے نیچے وہ کرسی لگاتا, وسترا اور جو بھی حجامت کے سامان ہے اس کے ساتھ رہتے. جیسے بھی سوکھی موکی ملتی اس کو آدھی روٹی کھا کے اپنا گزارا کر کے زندگی گزارتا. زندگی گزارنے کے بعد اب ایک دن ایسا آیا کہ ایک دن اس کو دھندا ہی نہیں, صبح سے لے کر شام تک 1 روپیہ بھی کمائی نہیں. پھر بھی دیکھیے اس کی امید, خواجہ صاحب بندہ نواز ہے, سرکار میں ہمت نہیں آ رہا, آپ کی دعا سے شاید اللہ مجھے اب بھی دے گا. عشاء کا وقت ہو گیا, وہ بندہ نماز بھی پڑھتا تھا دربار کے پاس جا کر. عشاء کا وقت ہو گیا, تمام حاضران چلے گئے, خادم چلے گئے, درگاہ کا گیٹ بند ہوا. پھر بیچارہ دونوں پیر میں سر لے کر بیٹھا, امید یہی رکھا کہ صاحب آج مجھے کچھ نہیں ملا, اور میری حالت تو یہ ہے کہ جب کما کر لے جاؤں گا تب کھاؤں گا. اب بھی امید ہے اسے کوئی نہ کوئی آئے گا. غریب بندہ نواز کی دعا سے کوئی نہ کوئی کسٹمر آئے گا. اب بھی اسے امید ہے. عشاء ہو چکی, سب کچھ بند ہو چکا. اب آیا کون؟ بیوی آئی. چلو میاں چلو گھر. کہتے ہیں ہاں چلتا ہوں. وہ سامان لیا, 1 روپیہ بھی دھندا نہیں. پورا دن ایسے ہی گزرا. لپٹ لیا اپنا, رکھ دیا کرسی. پھر بھی مایوس نہیں. دیکھیے عقیدہ کیسا, ایمان کیسا, مایوس نہیں. پھر بھی جاتے جاتے بندہ نواز کے پاس دیکھتا ہے, یعنی ان کے مزار کے پاس. کہتا ہے صاحب اب میں چلتا ہوں, آج شاید مجھے بھوکا ہی سونا پڑے گا. آج میری کچھ کمائی نہیں ہوئی صاحب, آج مجھے بھوکا ہی سونا پڑے گا. ٹھیک ہے, جیسا اللہ رکھے, آپ کی دعا کے صدقے میں راضی ہوں. اب یہ نکلا بیوی کے ساتھ. بیوی میاں تھوڑا آگے بڑھ گیا. پیچھے سے آواز دینے والا تھا, اے جی نائی رک. پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک بڑا ہی عجیب آدمی جو کبھی نہیں دیکھنے میں آیا. چہرے پر نور الحمدللہ, کبھی نہیں دیکھنے میں آیا. کہتا ہے جی میرے پاس ایک بکری کا بچہ ہے اور تھوڑا کھانا ہے, اور مجھے صدقہ دینا ہے. میں تجھے دینا چاہتا ہوں, کیا تو لے گا؟ کیا کہہ رہا ہوں؟ صدقہ ہے, دینا چاہتا ہوں, تجھے دینا چاہتا ہوں, کیا تو لے گا؟ اب نہیں لے گا تو کیا کرے گا, گھر میں کھانے کو کچھ نہیں. بکری کا بچہ بھی لیا, کھانا بھی لیا. ایک بار پھر بندہ نواز کے دربار کے پاس دیکھتا ہے, مسکراتا ہے. واہ, مجھے یقین تھا کہ یہ اللہ والے مجھے بھوکا سونے نہیں دیں گے, ان کی دعا سے اللہ دے گا, مجھے یقین تھا.
بڑا خوش خرم ہو کر چلا گیا. دونوں میاں بیوی نے کھانا کھایا اور بکرے کے بچے کی پرورش شروع کی دی. 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 8، 8 سے 16، ایک ریوڑ تیار ہوا ہے بکریوں کا. اب وہ تھوڑا غریب تھا، تھوڑا امیر ہوا، لیکن بھولا نہیں پرانے دن کو. جہاں وہ حجامت کرتا، نائی کا کام کرتا تھا نا، وہاں پہ دودھ لے کر بیٹھنے لگا، دودھ بیچنے لگا. اب وہ بڑھتے بڑھتے تجارت میں اتنا بڑھتا گیا کہ اب وہاں سے ہٹ کر مارکیٹ میں ایک دکان لے لیا. یہاں تک کہ مارکیٹ میں اس کا اتنا نام ہوا کہ وہ مارکیٹ کا نام ہی عزیز مارکیٹ ہے. آج بھی آپ جا کر دیکھیے، عزیز مارکیٹ. اب اس کا کیا رویہ تھا کہ اس کا ایمان تھا، یقین تھا کہ بندہ نواز کے صدقے نے اللہ نے مجھے اس طرح نوازا تو میں بندہ نواز کے در پر آنے والے کو دودھ پلاتا رہوں گا. تا حیات، جب تک وہ حیات رہا دودھ پلاتا رہا، دودھ کا نذرانہ پیش کرتا رہا. بعد میں اس کا بھی انتقال ہو گیا، لیکن اس کے نام سے وہ عزیز مارکیٹ ہے جو ہے وہ آج بھی موجود ہے. تو کہنے کا مجھے مقصد یہ ہے کہ اولیاء اللہ کی محبت ایسی ہوتی ہے کہ بندوں کی تقدیر بدل دیتی ہے.